بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ نماز کے ذریعے سے، وَإِنَّهَا بے شک نماز لَكَبِيرَةٌ بہت بھاری ہے، الا مگر علی الخاشعین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بھاری اور مشکل نہیں ہے۔ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اور نماز بے شک نماز بھاری اور مشکل ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، نماز صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو اللہ سے۔ دوسری بات، نماز مشکل نہیں ہے، نماز بہت مشکل ہے، لیکن جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے، خضوع اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تواضع اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہے۔ دنیا کے اندر انسان پر بہت سارے حالات آتے رہتے ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں اور مشکلات بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، غم اور دکھ بھی آتے رہتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں اور ناموافق اور برداشت سے باہر حالات بھی آتے رہتے ہیں۔ اس وقت میں انسان کو کرنا کیا ہے؟ چونکہ دنیا زندگی بھر خوشیاں رہیں گے ایسا نہیں ہے، دنیا میں ہمیشہ دن رہے گا ایسا نہیں، دنیا میں ہمیشہ رات رہے گی ایسا نہیں، ہمیشہ غم ہمیشہ خوشیاں ایسا نہیں، ہمیشہ سکھ رہے گا ایسا نہیں، ہمیشہ دکھ آیا تو پھر ہمیشہ دکھ رہے گا ایسا نہیں۔ دونوں چیزیں چلتے رہیں گی، کبھی خوشیاں آئیں گے، کبھی غم آئیں گے، کبھی پریشانیاں آئیں گی، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس پر اچھے حالات بھی لائیں گے، کبھی اس کے پسند نہیں سو حالات بھی اللہ اس کو بناتے رہیں گے۔ سب بھی اس کی مرضی کے حالات رہنا بولے تو جنت پہ جانا پڑتا، وہ جنت پہ جانے واسطے بھی یہاں تیاری کرنا۔ اب یہاں جو مشکلات پریشانیاں آتے رہتے ہیں ان کو بندہ خوشی سے قبول کر لے۔ تو دنیا میں جو حالات، چاہے وہ حالات موافق ہوں یا ناموافق ہوں، انسان کو اپنی زندگی کی منزل کامیابی کے ساتھ اپنے مقصود تک اپنی منزل اور اپنی زندگی کی گاڑی کو پہنچانے کے لیے ایک کام تو بندہ برداشت سے کام لے، صبر اور تحمل سے کام لے۔ تحمل مزاجی صبر ایک بہت بڑی دولت ہے، اس سے بہت سارے کام جو سختی سے یا بے صبری سے نہیں ہوتے وہ صبری سے، تحمل مزاجی سے ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی گاڑی کو کامیابی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اپنے اندر آدمی صبر کا مزاج پیدا کرے، تحمل مزاجی پیدا کرے، برداشت کرنا سیکھے۔ ورنہ ایک تو صبر کے ذریعے سے بندہ اللہ سے مدد کرے، دوسرا نماز کے ذریعے سے آدمی مدد طلب کرے۔ نماز مشکل اور بھاری ہے کس پر؟ جو لوگ منافق ہوتے ہیں ان لوگوں پر نماز بھاری اور مشکل ہوتی ہے۔ کل حدیث سنایا آپ کو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اب ہمارے زمانے میں، وہ فرما رہی اپنے زمانے کا قصہ، میں نے دیکھا کہ لوگ نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد چلے جاتے تھے، لیکن نماز سے پیچھے وہی لوگ رہتے تھے جو منافق ہوتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو منافق ہوتا ہے اس کو نماز بہت مشکل ہوتی ہے، اسے نماز پڑھنا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنے اندر کی منافقت کو ختم کرے نماز پڑھ کر، ورنہ پھر آدمی نماز کے اندر سستی کر رہا، نماز کے اندر کاہلی کر رہا بولے تو پھر اس کے اندر بھی نفاق ہے بول کر۔ منافق لوگوں کو کچھ نماز مشکل ہونے کا، مسلمانوں پر نماز مشکل نہیں ہوتی۔ اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں کہ صبر کا مطلب مراد، صبر کی تفسیر انہوں نے، بعض مفسرین نے روزے سے کی ہے۔
روزے کے ذریعے سے آدمی کے اندر برداشت کا مادہ اور برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. برداشت روزہ اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو اللہ کی، یہ فرماتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں، ایک صبر مصیبتوں پر ہوتا ہے، دوسرا صبر گناہوں سے بچتے وقت بچنے کے لیے اپنے آپ پر آدمی صبر کرنا پڑتا. یہ تین قسم صبر کی حضرت عمر فرما رہی کہ دو قسمیں، ایک مصیبتوں پر صبر، دوسرا گناہوں سے بچنے پر صبر. اب ان دونوں میں سے بہتر کون سا ہے؟ ایک صبر تو مصیبتوں پر ہوتا ہے، دوسرا گناہوں سے بچنے پر. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے دوسرا جو صبر ہے، مصیبتوں پر صبر کرنے سے بھی بہتر گناہوں پر صبر کرنا، یہ صبر بہتر اور افضل ہے. مصیبتوں پر صبر بھی کر لیتے، شکایتیں بھی کر لیتے، جہاں تک ہاتھ ہوتا نہیں ہوتا مصیبتوں میں کیا کرنا کرتے، نہیں کرنا کر دیتے، بعد میں شکوے شکایتیں بھی کر دیتے، لیکن گناہوں سے بچنے پر بندے صبر نہیں کرتے. یہ اصل صبر ہے. تو اس پر آدمی محنت کرنا، نہیں کرنے کے کام دل میں آتے رہتی، اور سب کاموں پر آدمی کنٹرول کرنا. تبھی بولتے اسے مرد مانا بول کر. برداشت کرنے کا مادہ ہے تو پھر مرد مانا ہے، تو پھر کیا فائدہ مرد مانا ہو کر. ارے عورت کو دیکھو زچگی کے وقت میں اس کے اوپر کیسی حد مشکل کیا تھی، برداشت کرتی نہیں کرتی، ان عورت ہو کر برداشت کر رہی اتنی بڑی تکلیف کو. اب مرد مانا ہو کر اللہ، جبکہ اسے طاقت میں اللہ تعالیٰ مرد کو زیادہ بنایا، طاقت اللہ تعالیٰ مردوں کو دیا، عورت کو اللہ تعالیٰ خوبصورتی دیا، دوسری چیزیں اللہ اسے دیا، اسے طاقت دے کر برداشت کرنا اسے تھا. ان برداشت نہیں کر رہا ہے، ان برداشت کر رہی ہے. برداشت کون کرنا تھا؟ مرد مانے کو برداشت کرنا تھا. اب گناہ دل میں کھٹکا پیدا ہوا، دل میں گناہ کا رسم و رواج کو انجام دینے کا دل میں خیال پیدا ہوا، تو پھر اس کو کنٹرول کرنا، اسے نہیں کرنا. نہیں کرتا تیری بات میں پورا نہیں کرتا. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کیا کرتے، انسان کو اللہ آزماتے رہتے. یہ بندہ میری محبت اپنے دل کے اندر کتنی سچی رکھتا ہے، میری محبت میں یہ بندہ سچا ہے جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھار آزمانے کے لیے اللہ خود بھی بندے کے دل کے اندر وسوسے ڈالتے رہتے ہیں. اس کے دل کے اندر ایسے وسوسے کو پورا کرتا، نہیں تو اعوذ باللہ پڑھ کر، لا حول پڑھ کر اسے دور کرتا. اللہ بھی اسے آزماتے رہتے ہیں. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ ہمیں اپنے بچوں کو دیکھتے نہیں، کب تو بھی بسکٹ پیکٹ دے کر بولتے نہیں دے بیٹا مجھے بول کر، دیتا نہیں دیکھنے کے واسطے. اللہ ایسا بندوں کو بھی آزماتے رہتی ہیں. گناہ کا خیال دل میں ڈال کر اللہ آزماتے رہتی ہیں. ان گناہ پر عمل کرتا، نہیں میری بات پر عمل کرتا، اپنی دل کی چاہت کو پورا کرتا یا میری چاہت کو پورا کرتا، اللہ دیکھتے رہتے. اس کے واسطے آدمی اپنی چاہت پر عمل نہیں کرنا، اللہ کی چاہت کیا ہے اسے آدمی فالو کرنا. تو ایک تو صبر سے کام لینا، آدمی اپنی زندگی کو کامیاب کرنا بولے تو صبر سے کام لینا. صبر کا مطلب مفسر فرمائے کہ روزے سے کام لو. روزے کے ذریعے سے آدمی کے اندر صبر کا مزاج پیدا ہوتا. تو صبر اور نماز دونوں کے ذریعے سے آدمی اللہ سے مدد حاصل کر سکتا ہے. قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 150 پر 3ویں آیت دوسرے پارے میں اللہ وہاں بھی یہ ارشاد فرما رہی ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے سے میری مدد حاصل کرو. دیکھو یہاں بھی ہے دوسرے پارے میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. وہاں بھی وسط سے اب جو آج کا سبق ہے وہاں بھی وہی چاہتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ. یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہاں ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی کبھی بھی فوراً غصے میں آدمی نہیں آنا. جو آدمی جلدی فوراً غصہ آتا ہے، دو باتیں سے، یا تو وہ آدمی جسے جلدی غصہ آتا نہیں، دو باتوں میں سے کوئی ایک بات اس کے اندر ہے سب کا، یا تو کوئی بیمار ہے، کبھی غصہ آتا جلدی بولے تو کوئی بیمار ہے سب کا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یا پھر یہ آدمی ہے نہیں، اس کا دماغ ٹھکانے کو نہیں اور اسے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کی طبیعت، اس کی صحت اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی دو چیزوں سے غصہ آتا ہے. ایک تو کیا، تو آدمی بیمار ہے تو غصہ آتا ہے، یا پھر آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے تو جلدی آدمی کو غصہ آتا. دو چیزیں.
ایسا تو اور بہت ساری چیزیں ہیں. آدمی کو غصہ جلدی کہیں کو آتا، اس کے بارے میں 5-6 وجوہات ہیں. ان میں سے اگر ان 5-6 باتوں کو اگر نتیجہ بنا کر نکالیں گے تو 2 باتیں. آدمی کو جلدی غصہ آ رہا تو یہ یا تو بیماری سے آتا ہوگا، یا پھر آدمی کو تکبر اگر آدمی کے اندر ہوگا تو اسے جلدی غصہ آتا. ان کیا تو کسی تو بولیاں نہیں سن رہا تو پھر کیا ہوتا، اسے غصہ آ جاتا. میں بولے تو سننا بھائی، تو بولے تو سننا، تو کیا تو خدا، آدمیاں خدا کی بات نہیں سن رہی ہیں، تو کون میرے بولتے ہو سننے کے واسطے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ خدا کی بات سن کر آدمیاں نماز کو نہیں آ رہی ہیں. اب ہمیں بولے تو سنتی کون؟ تو بھی ہماری اولاد ہماری بات سننا کہیں کو سنتی ہے، تو خدا کی بات سن رہا ہے کیا تیری اور تیری بات سننے کے واسطے؟ تو ہماری اولاد نافرمان ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا؟ ہمیں اس کی بات نہیں سن رہی، ہمیں خدا کی بات نہیں سن رہی. اس لیے مخلوق ہماری اولاد ہماری بات نہیں سن رہی ہے. جب ہمیں اللہ کی بات سنیں گے، پورے دین پر، پوری شریعت پر عمل کریں گے، تو پھر ہماری اولاد، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے ہوں گے تو ہماری اولاد بھی ہماری نافرمانی کرتے ہوئے ڈرے گی. ہم اس کی نافرمانی کر رہی، بے جھجک، بے دھڑک کر رہی، بے بات ہو کر رہی، کوئی خوف نہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، تو پھر ہماری اولاد ہمارے سے کہیں ڈرتی ہے. ہمیں اس سے ڈرتے ہو تو جب ہماری اولاد ہمارے سے ڈرتی ہے، ہمیں اس سے ڈر رہے نہیں، اس لیے ہماری اولاد بھی ہمارے سے نہیں ڈر رہی. جب ہمیں اس سے ڈریں گے تو ہماری اولاد ہمارے سے خود بخود ڈرنا شروع ہو جائے گی اور ہماری نافرمانی نہیں کرے گی اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی. سمجھ میں آ گیا؟ ہماری اولاد ہماری بات سنا تو کیا کرنا؟ ایک ہی کام کرنا، ہمیں اس کی بات سن لینا، اللہ کی بات سن لینا. جب ہمیں اللہ کی بات سن لیں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد بھی ہمارے کو خوش تو کرتی ہر کام کی. ہماری نافرمانی اور ہماری گیچے سے لکیر پار نہیں ہوتی. اگر ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی، ہماری بیوی ہماری بات نہیں سنتی، تمہیں سن رہی کیا اللہ کی بات ہے؟ تمہیں کتنا سن کے اللہ کی بات بولو؟ تمہیں سنتے تو تمہاری اولاد تمہارے کو پوچھتی تھی، اب جانا نہیں جانا باہر کو، جہاں کو یہ کرنا نہیں کرنا، تمہارے کو پوچھتی تھی. اب تمہیں خود کر رہی وہ کام، تو پھر تمہارے اولاد کہیں کو تمہارے کو پوچھتی ہے. سمجھ والی بات. اس لیے اللہ کیا بولا کہ وہ کرنے کی کوشش کرو. گناہوں سے بچنے پر آدمی توجہ رکھے. گناہوں سے بچنا تو اصل ہے، سو نیکی کرنا بھی ہوتا اصل نہیں. بکری کا گوشت ہے، خنزیر کا گوشت ہے، دونوں میں کون سا کھا سکتی؟ کس سے بچنا؟ نہیں کھانے کی چیز سے بچنا وہی اصل ہے. سو تو بکری کا کھاتے نہیں کھاتے وہ بات کی بات، لیکن نہیں کھانے کی چیز سے، نہیں کرنے کے کام سے بچ کر رہنا یہی اصل ہے. جب حلال حرام دونوں کی ٹکر ہو تو دونوں میں سے برتر عظمت اور مرتبہ کسے ملتا؟ حرام کو ملتا. کہ تو کیا حرام کو لو بول کر نہیں، حرام کو چھوڑو، یہ بات اسے ملتی ہے. حلال کو تمہیں اختیار کرتے نہیں کرتے وہ بات کی بات، لیکن حرام کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو. نیکی کرتے نہیں کرتے بات کی بات، گناہوں کو پہلے چھوڑ دو، یہ اصل نیکی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزہ رکھ کر صبر کا مادہ مزاج، صبر کی طاقت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کو اہتمام سے پڑھنا ہمارے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی